ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ یہ نورانی محفل، یہ مجلس اعزاء، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، حضرت حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر میثم طٰہٰ صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ بارگاہ خدا وند کریم سے التجا ہے کہ خدا وند کریم بحق محمد و آل محمد مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور برادر محترم کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت میں چند جملے والدین اور بالاخص والدہ کی عظمت پر بیان کروں گا اور امید قوی ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میں نے سورہ نساء کی 36 نمبر آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دو۔ عبادت کا حکم دیا، شریک قرار نہ دو۔ اور تیسرا جو اس آیت میں حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ عظمت والدین اور مقام اور جو اللہ تعالیٰ نے والدین کو مقام دیا ہے، عظمت دی ہے، کہ جہاں پر خالق کائنات نے اور بالاخص قرآن مجید میں 4 ایسے مقامات پر جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر عبادت کا حکم دیا ہے اپنی کا، وہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ انعام کو دیکھیں، سورہ اسراء کو دیکھیں، 4 مقامات پر خالق کائنات نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ اور عظمت والدین کے لیے پیغمبر گرامی اسلام کی وہ حدیث کافی ہے، اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ خالق کائنات نے والدین کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا ہے، والدین کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام انبیاء جتنے اعمال میری بارگاہ میں لے کر آ جائے، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے، کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں گا، منہ کے بل جہنم میں گراؤں گا۔ اور کیا کہنے ائمہ معصومین علیہ السلام کے کہ جنہوں نے
اپنے ماننے والوں کو عظمت والدین بیان کی ہے، حکم دیا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اکرم کا ارشاد ہے، بر الوالدین افضل من الصلاۃ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا نماز سے افضل ہے۔ والصدقہ، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا صدقہ سے افضل ہے، اور پھر فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ والحج والعمرہ، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا حج و عمرہ کرنے سے بہتر ہے، اور پھر فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا۔ اور وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی جب ایک نوجوان آتا ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہ اے اللہ کا رسول، مجھے بہت شوق ہے کہ تمہاری معیت میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، لیکن میری والدہ اجازت نہیں دیتی، وہ ضعیفہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا والدہ کے ساتھ ایک رات محبت کے ساتھ پیش آنا 1 سال کے جہاد سے افضل ہے، 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا رسول اکرم نے کہ نظر الولد الی والدیہ حبا لہما عبادہ، اپنے والدین کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ جہاں پر دوسری چیزوں کی طرف نگاہ کرنا یعنی کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور مصحف کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، وہاں یہ بھی عبادت ہے کہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھ کر اللہ کی عبادت کرے۔ اور روایات میں ملتا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے جس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب اعمالی میں ذکر کیا ہے کہ جب مناجات پر جاتے تھے، ایک دفعہ مناجات کر رہے تھے، عرش کے نیچے ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جس کا انتہائی خوبصورت چہرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارگاہ خداوندی میں کہ اے میرے پروردگار، یہ شخص کون ہے؟ من ھذا الذی قد اظلہ عرشک، اے پروردگار یہ کون نوجوان ہے، یہ کون خوبصورت چہرے والا شخص ہے جس کے اوپر تیرے عرش نے سایہ کیا ہوا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ ایک اور مقام پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی موت آسانی سے آئے، موت کے وقت ملک الموت اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور دوسرا فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی موت آسانی کے ساتھ آئے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے ایک تو موت میں آسانی ہے، روایات میں ملتا ہے کہ انسان کے مال رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، اور جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کے مال رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے۔ اور روایت میں پھر ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خداوند کریم ملک الموت کو حکم دے گا اس کی موت کے وقت کہ اس کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض کرنا، یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے۔ اور یہ تو والدین کے بارے میں، والدہ کی عظمت باپ سے بھی زیادہ ہے۔ روایت میں ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جاء رجل الی النبی، ایک شخص
پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من ابرو، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فقال، پیغمبر نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ قال، پھر اس نے کہا ثم من، والدہ کے بعد سب سے زیادہ کون اس کا حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ پھر بھی پیغمبر نے فرمایا امک۔ تیسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ بھی پیغمبر نے فرمایا امک۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا اباک، اپنے باپ کے ساتھ۔ یعنی 3 مراحل میں مقدم کیا ہے والدہ کو، اور چوتھی مرتبہ کہا ہے ابا کا، کہ اپنے باپ کے ساتھ۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر وہ روایت بھی جو مشہور و معروف ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ تحت الاقدام الامہات روضۃ من ریاض الجنہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے باغات حاصل کرے، اگر کوئی جنت کو چاہتا ہے تو وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں کی اطاعت کرے۔ اور ماں جس کو عربی میں کہتے ہیں، کا مطلب اصل، کسی چیز کی اصل کو کہتے ہیں۔ اور شاید اس لیے کہا گیا ہو ماں کو کیونکہ انسان کی خلقت کا دار و مدار ماں پر ہے۔ اصلی سبب انسان کے وجود میں آنے کا ماں بنتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات، بعض چیزیں مستثناات میں سے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا، اور اس کے بعد آپ جتنی بھی مخلوقات کو دیکھیں ماں کا اصل کردار ہے۔ جب تک ماں نہیں انسان کا وجود اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسری علت یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان مشکلات میں اور مختلف غم اور دنیا کے آفات و بلیاس میں گر جاتا ہے، اس کی جو آخری پناہ گاہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے آ کر پناہ لیتا ہے، اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت میں۔ اور انسان کو کمال تک لے جانے میں بھی ماں کا کردار ہے۔ اولاد کی تربیت کرنے میں سب سے زیادہ کردار جو ہوتا ہے وہ اپنی اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کتنی عظیم ماں ہے کہ جس نے ایک ایسے بیٹے کی پرورش کی ہے، ایک ایسے بیٹے کی تربیت کی ہے، اور وہ بیٹا علوم آل محمد پڑھ رہا ہے۔ فقط پڑھ نہیں رہا بلکہ علوم آل محمد کی ترویج کر رہا ہے۔ روایات ائمہ معصومین، فقہ ائمہ معصومین، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کی تدریس کر رہا ہے۔ یہ جب تک یہ کام رہیں گے اس کے ثواب میں آغا میثم طٰہٰ صاحب کی والدہ بھی شریک رہے گی۔ ہمیں تاریخ میں بہت ساری ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ جن کی ماں نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کی اور وہ شخصیات بنی اور طول تاریخ میں اور مذہب تشیع کے رہبر اور رہنما بنے۔ آپ کے ذہن اذہان میں ہے، اور میں فقط ذکر کرتا ہوں، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور سید رضی، دو بیٹے ہیں جن کی ماں نے تربیت کی ہے۔
روایات میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ کیونکہ سید رضی اور سید مرتضیٰ علم الہدا کے جو آباء و اجداد تھے وہ تبرستان، مازندران اور ان علاقوں کے حکمران رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے والد کو 7 سال تک زندان میں رکھا گیا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا اور سید رضی کے والد کو 7 سال تک زندان میں رکھا گیا۔ اس وقت سید مرتضیٰ اور سید رضی کا بچپن تھا، یہ بچپن میں ایسی تربیت کرتی ہیں ان کی ماں، اور پھر شیخ مفید خواب دیکھتے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے 2 بیٹوں کو لے کر شیخ مفید کے پاس آتی ہیں کہ یا شیخ میرے ان بیٹوں کو تعلیم قرآن دو، فقہ کے اہل بیت کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو۔ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تو تعبیر اس کو دوسرے دن معلوم ہوئی جب ایک علویہ خاتون جس کے ایک ہاتھ میں ایک بچہ تھا، دوسرے ہاتھ میں دوسرا بچہ تھا، آتی ہیں شیخ بزرگوار کے پاس کہ میرے ان بچوں کو تعلیم دیں، اور ایسے یہ رہنما بنے جب تک تشیع باقی ہے، جب تک یہ کائنات باقی ہے، جب تک یہ کائنات باقی ہے۔ جس طرح شیخ یعقوب کلینی کا نام تشیع میں باقی رہے گا، جس طرح شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نام باقی رہے گا تشیع کی تاریخ میں، جس طرح شیخ مفید کا نام باقی رہے گا، اسی طرح تاریخ میں سید مرتضیٰ علم الہدا کا نام بھی باقی رہے گا، سید رضی کا نام بھی باقی رہے گا، اور ان کی خدمات اتنی ہیں جو مذہب تشیع کی ترویج کا سبب بنی ہیں۔ اس کے ثواب میں جہاں سید رضی اور مرتضیٰ شریک ہیں وہاں پر ان کی والدہ بھی شریک رہیں گی۔ دوسری مثال شیخنا الاعظم انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب مقام مرجعیت پر فیض ہوئے تو کچھ لوگ مبارکباد دینے کے لیے ان کی والدہ کے پاس آتے ہیں کہ ان کو مبارکباد دی جائے کہ تمہارا بیٹا عالم تشیع کا مرجع بن چکا ہے، رہنما بن چکا ہے۔ وہ جواب دیتی ہیں کہ مجھے کوئی تعجب نہیں اگر شیخ انصاری ادعائے نبوت ہی کر لیں۔ کہا حرام غذا تو درکنار، جب اس کا بچپن تھا میں نے بغیر وضو کے اس کو دودھ بھی نہیں پلایا۔ یہ اس ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ شیخ بزرگوار عالم تشیع کا مرجع بنا۔ اب قیامت تک جب تک اجتہاد باقی ہے شیخ بزرگوار کا نام باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ کچھ روایات بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت میں 1-2 روایات ذکر کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ بی بی عظیم منزلت اور مقام کی مالکہ تھی، عفیف اور پاک دامنی کی کوئی مثال نہیں تھی کہ معاشرہ جاہلیت میں بھی اگر کسی کو طاہرہ کہا گیا ہے تو وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، ملیکۃ العرب۔ روایات میں ملتا ہے کہ 80,000 اونٹ ایک ہی وقت میں بی بی کی تجارت میں استعمال ہوتا تھا، اور 400 کے نزدیک غلام تھے جو بی بی کی تجارت میں ان کی خدمات بی بی لیتی تھی۔ اتنی عظمت کی مالکہ بی بی، اور ان کی عظمت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ مجمع البیان میں روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قامل من الرجال کثیر
فرمایا بہت سارے لوگ مردوں میں ہیں جو کمال تک پہنچے ہیں. وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعَ. فرمایا خواتین میں نساء میں کمال تک نہیں پہنچی مگر 4 خواتین. پیغمبر فرماتے ہیں پہلی خاتون آسیہ امرأہ فرعون، دوسری مریم بنت عمران، چوتھی خدیجہ بنت خویلد اور چوتھا کہا فاطمہ بنت محمد. اور جنت کی سردار خواتین میں سے ہیں.